السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اربعین نووی کے درس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں، اور دوسری حدیث میں ابتدا کی کچھ باتیں پچھلے دو درس میں آ چکی ہیں۔ آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ صلاۃ سے متعلق حدیث جبریل میں پہلا سوال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کیا تھا، وہ یہ تھا: یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا: ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کے دونوں اجزاء پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کلمے کی ادائیگی کے بعد ہم پر کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے یہ کلمہ پڑھنا بے سود ہو جاتا ہے، یعنی اس کلمے کو ہم پڑھتے بھی رہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ ایک مکمل درس لا الہ الا اللہ سے متعلق ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا درس ہوا تھا محمد الرسول اللہ، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ جملہ ادا کرنے کے بعد ہم پر کیا چیزیں واجب ہو جاتی ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کی تصدیق کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو، یعنی پیچھے گزر چکا ہو، یا پریزنٹ میں ہمارے سامنے ویسی کوئی بات ہو، یا آگے آنے والی کوئی بات ہو، ہم سب کی تصدیق کریں گے، سب کو سچ مانیں گے، چاہے وہ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بات سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ عقیدہ رکھیں گے۔ جو نظام دنیا میں بہت سارے نظام پائے جاتے ہیں، کسی نظام کی ہم پابند ہیں، کسی سسٹم کے ہم مجبوراً پابندی کرتے ہیں، لیکن سب سے اچھا نظام کس کا مانیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے جو سکھایا، جو بتایا، اسے اپنے حق میں بہتر جانیں گے۔ اس طرح سے اس کلمے سے متعلق بھی تفصیل سے بات پچھلے دروس میں آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو پہلی بات تو اللہ کے نبی نے بتائی: ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ آپ اس بات کی گواہی دو۔ گواہی سے متعلق کی بات بتائی گئی تھی کہ دل میں سچا یقین ہو اور زبان سے اس کا اعلان ہے۔ دل میں سچا یقین ہو اور زبان سے اس کا اعلان ہے، اور یقین اعلان کے بعد اس کے مطابق عمل ہو، تو یہ کیا مل کر کے کمپلیٹ ایمان بنتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے کلمے کا اقرار کیا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کبھی یہ نوبت آتی ہے کہ ہم دل میں تو سچا یقین رکھتے ہیں
لیکن زبان سے اقرار کرنے پر یا گواہی دینے پر وہاں ہمیں جان سے مار دیا جائے رہا یا ہم کسی بڑی مصیبت میں گر جائے رہا، تو جزوی طور پر اس کی اجازت دی گئی، کچھ دن کے لیے مصلحتاً آدمی اسے چھپا سکتا ہے۔ جیسے ابتدا میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے باہر کا کوئی آدمی آتا اور وہ اپنے اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھتا، اسلام قبول کر لیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ بسا اوقات یہ نصیحت کی ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اس کا ابھی اعلان نہ کریں، آپ اپنے علاقے میں چلے جائیں، وہاں پر کچھ دنوں تک آپ اس کو چھپا کر کے رکھیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر آدمی اسلام کا اظہار کرے گا، اس کا اعلان کرے گا، اس کی گواہی دے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو گواہی دینی ہے زبان سے۔ ایسے ایک آدمی تو زبان سے گواہی دیتا بھی ہے، زبان سے کہتا ہے، لیکن اس کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، تو اس کا اسلام مانا جائے گا؟ اس کے دل میں شک ہے، ایک طرف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب دیکھتے ہیں کسی بت کی پوجا ہو رہی تو دل میں خیال آتا ہے کہ کیا پتہ یہ لوگ سچے ہوں۔ کہیں دوسری جگہ پہنچتا ہے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے بیچ میں تو سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی حق میں ہو۔ تو اس طرح پھر کسی کے دل میں ڈاؤٹ ہے تو اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے بارے میں جب بتایا تھا تو یہ بات آئی تھی کہ ایسا اقرار دل سے، ایسا دل میں ایسا اطمینان ہو کہ جس کے بعد شک کی گنجائش نہ رہ جائے، دل میں ایسا اطمینان ہو، دل ایسے تصدیق کر رہا ہو کہ اس کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ تو دینی بھائیو کلمے سے متعلق کچھ بات آئی۔ اگلی بات جو اللہ کے نبی نے بتائی کہ اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام میں کوئی یہ کلمے کی گواہی دینی ہے، اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے کہ نماز قائم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں، اور نماز یہ صرف عبادت نہیں ہے کہ صرف عبادت ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے، اسلام کی دلیل ہے۔ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور نماز نہ پڑھنے پر اس کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا، اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی، تو اس آدمی کو ڈرنا چاہیے، یہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں مسلمان کے دائرے سے خارج تو نہیں ہو گیا۔ بلکہ عرب کے علماء نے تو اس مسئلے میں بہت سخت موقف اختیار کیا، وہ انہی دلیلوں سے یہ استدلال کرتے کہ نہیں، ایسا آدمی جو نماز نہ پڑھتا ہو، سرے سے پڑھتا ہی نہ ہو، تو ایسا آدمی سچ مچ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خالی ڈرانے والی بات نہیں ہے کہ ڈرانے کے لیے کہ نماز پڑھو اس لیے ایسی کوئی گمبھیر بات کہہ دی جا رہی ہے، ریئل میں خارج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جو کلمہ پڑھتا بھی ہو لیکن نماز نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا، تو عرب علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ وہ حقیقت میں اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا پھر وہ۔ اس لیے اگر وہ مرے تو اس کو جو مسلمانوں کا قبرستان ہوتا ہے وہاں نہیں دفن کریں گے۔ تارک صلاۃ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو مسلم قبرستان میں نہ دفن کیا جائے، کسی دوسرے قبرستان میں ڈال دیا جائے۔ الگ الگ قبرستان رہتا ہے نا، مسلمانوں کا الگ رہتا ہے، پارسیوں کا الگ رہتا ہے، کافروں کا الگ رہتا ہے، تو مسلم قبرستان میں ایسے آدمی کو نہیں دفن کر سکتے جو نماز پڑھتا ہی نہ ہو، سرے سے نہ پڑھتا ہو، کبھی نماز ہی نہ پڑھتا ہو، مسلمان کے قبرستان میں اس کو نہیں دفن کیا جائے گا۔ یہ عرب علماء کا یہی موقف۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں جب تفصیل سے بات کریں گے اور بہت ساری دوسری دلیلیں سامنے رکھتے ہیں تو دیگر علماء اس بات کی گنجائش رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر پہ نہ مرا ہو، چونکہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، کلمے کی گواہی دے رہا تھا، اس لیے اس کا حال اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، اس کا حال کیا کیا جائے؟ اللہ پر چھوڑ دیا جائے اور اس کو مسلم قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا، اس کو مسلمان مان کر کے اور اس بات کی تردید نہیں کرتے کہ نہیں وہ لوگ غلط کہتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کہتا ہے کہ عرب کے علماء غلط کہتے ہیں۔ اختلاف کس مسئلے میں ہے کہ چونکہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا تو اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے مسلم قبرستان میں دفن کیا جائے، باقی وہ حقیقت میں اسلام سے نکلا کہ نہیں نکلا یہ اللہ بہتر جانے۔
وہ اللہ کے حوالے کر دیا، اس کا تجزیہ نہیں کرتے، اس پہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کہ نہیں مسلمان ہے، یہ بات نہیں کہتے کہ نہیں پکا مسلمان ہے۔ اس نماز سرے سے چھوڑ دینے والا، اس کے دل سے اسلام کب کیسے رخصت ہو گیا اللہ بہتر جانے، ہے لیکن خطرناک بات ہے، خطرناک، وہ خطرناکی جسے اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جانتے بوجھتے ہوئے نماز چھوڑا ہے اس نے کفر کر لیا۔ اب اس کفر کرنے کے بعد اس پر وہ اڑا رہا یا اس سے توبہ کر لی، ریٹرن آ گیا، وہ تو اللہ بہتر جانے۔ ہاں اگر اعلان کرتا ہے صاف صاف تو کوئی اختلاف نہیں، مطلب تو کوئی گنجائش ہی نہیں، اگر آدمی کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں، میں نہیں مانتا کہ نماز فرض ہے، تب تو کوئی اختلاف نہیں کہ اس کو کافر کہا بھی جائے گا زندہ رہتے ہوئے بھی۔ ایک آدمی اگر زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میں پورے اسلام کو مانتا ہوں لیکن میں نماز کو نہیں مانتا، تو اس کے کہہ دینے کے بعد تو سب متفق ہے کہ اس کو کافر ہی کہا جائے گا، کہ آدمی کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن اگر کہتا نہیں ہے، عملی طور پہ پڑھتا نہیں، زبان سے تو نہیں کہتا، عملی طور پہ نہیں پڑھتا، تو اب اس میں علماء کا دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ چونکہ اس کا عمل یہی درشاتا ہے، عملی طور پہ وہ یہی دکھا رہا ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، اس لیے اسے مسلم قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اس کے مرنے کے بعد۔ ایک گروپ یہ ہے جو علماء عرب ہے، آپ سعودی فتاوی دیکھیں گے زیادہ تر یہ بات ملے گی۔ اور علماء کا ایک گروپ ایسا نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت کم کرتا ہے، نماز کی اہمیت گھٹا رہا ہے، نہیں، یہ نہیں، صرف اس بات کی گنجائش نکالتا ہے کہ نہیں، چونکہ زبان سے وہ کہہ رہا ہے، زبان سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے مسلم قبرستان میں دفن کر دو، باقی اللہ بہتر جائے۔ سمجھ رہے؟ مسلم قبرستان میں خالی دفن کرنے کی اجازت ہے کہ دفن کر دو، باقی اس آدمی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اس کے ساتھ کیا اللہ بہتر، اللہ کیا کرے گا اللہ بہتر جانے۔ تو دینی بھائیو، یہ نماز کی اہمیت اور اس سے متعلق اتنی سنجیدہ بات علماء نے کہی ہے۔ نماز کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے تعارف میں ذکر کیا ہے، پوچھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اسلام کا انٹروڈیوس کرایا، اس کا تعارف کرایا، اس کی پریبھاشا لوگوں کے سامنے رکھی کہ یہ ہے اسلام، تو اس میں اس کو پریزنٹ کیا کہ کلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا، کلمے کی گواہی دینا اور نماز پڑھنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بڑی مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے، 5 پلرز پر، 5 پلرز سے پورا اسلام ہے۔ بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد، جیسے ایک یہ مسجد ہے، عمارت ہے، اس کی چھت ہے، یہ پوری بلڈنگ ہے، یہ ایک پلرز پر کھڑی رہتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلام کی عمارت یہ 5 پلرز ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلا پلر کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ پہلا پلر ہے جو سب سے اہم ہے۔ اگر اس کا اقرار نہ کیا جائے تو باقی 4 ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں، باقی 4 ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، مست چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمبر 2 نماز قائم کرنا، الصلاة تو بعض نے اس کی تشریح کی، الصلاة صلہ سے بنا، صلہ کے معنی تعلق، چونکہ نماز یہ عملی طور پہ اللہ سے تعلق درجاتا ہے، کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، یہ چیز نماز ظاہر کرتی ہے۔ ابھی وقت ہو گیا نماز کا، ہم آئے، وضو کیا، ہم نے نماز پڑھی، یہ ہمارا یہ عمل دکھاتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق ہے، ایک صلہ ہے، ایک ہم اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ نہ رہے تو کون سی چیز دکھائے گا؟ نماز کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی سے ہٹا کر کے دیکھیں تو کون سی چیز ہے جس سے یہ لگے گا کہ اللہ سے اس کا تعلق ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ تو اس کا نام بھی بہت پیارا ہے، الصلاۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی چیز ہے حج کرنا، پانچویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ انشاءاللہ ایک ایک سے متعلق ہم تفصیل سے بات کریں گے، چونکہ آج الصلاۃ سے متعلق تفصیل سے بات کرنی ہے، اس لیے پہلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ نماز یہ اسلام کا پلر ہے،
اس پر اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ ٹکی ہے ان میں سے ایک پلر کون سا ہے؟ نماز۔ اگر نماز ہٹا دی جائے عمارت کمزور ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ڈھہ جائے گی، گر جائے گی۔ کوئی آرکیٹیکٹ چھوٹی سی بلڈنگ بنانے کے لیے وہ اپنا ایک پلان پاس کر کے دکھاتا ہے کہ ایسے ایسے آپ بنائیں، تو کوئی بھی عقل مند آدمی آرکیٹیکٹ کی بتائی ہوئی بات سے تھوڑا زیادہ ہی اس میں مٹیریل ڈالتا ہے۔ اس نے بتایا 10 سلیاں لگاؤ، آدمی کہتا ہے اور مضبوط رہے تو 12 سلیاں لگا دو۔ وہ کہتا ہے اتنی گولی سیمنٹ ڈالو، اتنی گولی ریتی ڈالو، کہتا ہے تھوڑا اور بڑھا دو، تھوڑا اور مضبوط رہے۔ وہ کہتا ہے 5 پلر لگاؤ، سوچتا ہے 7 پلر کر دو تاکہ بلڈنگ بالکل ٹھوس اور مضبوط رہے۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس کے بتائے ہوئے پلان سے اور کم کرنا سوچے کہ اتنا ہی کر دو، اتنا ہی کر دو، ورنہ اپنی بلڈنگ اپنی عمارت مضبوط رکھنے کی آدمی فکر کرتا ہے کہ مضبوط رہے وہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بنیاد ہے۔ نماز سے حوالے سے دوسری بات جو بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت گائیڈ بک ہے، ان کی رہنمائی کرتی۔ یعنی قرآن کا فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقی لوگ۔ ایک جگہ ھدی للناس کہ تمام لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، لیکن تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ھدی للمتقین، جس کے پاس آئے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو جانے گا، اسے کو فائدہ ملے گا۔ تو ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ متقی کون ہے؟ جن کے حق میں قرآن ہے۔ یہ متقی ہے کون؟ جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی تعریف میں اللہ رب العالمین نے بتایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر ایمان ہے، جنت دیکھی نہیں لیکن جنت پر ایمان ہے، جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم پر ایمان ہے۔ غیب پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری چیز نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا رشتہ متقیوں سے بتایا ہے، نمازیوں سے بتایا ہے کہ قرآن سے حقیقی معنوں میں فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تیسری چیز، نماز برائیوں سے بندے کو بچاتی، برے فحش کاموں سے روکنے کا کام کرتی۔ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب جو کتاب وحی کی گئی ہے، کون سی کتاب وحی کی گئی ہے؟ قرآن مجید۔ آپ کی جانب جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کرو، اسے آپ پڑھو، قرآن پڑھو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ قرآن پڑھو اور کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ صلاۃ نماز یہ فحش، بے حیائی کے کام، بدکاری کے کام، اس سے روکتے کا کام کرتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اگر آدمی صحیح معنوں میں پڑھے، جیسا پڑھتا ہے، جیسا اس کو پڑھنا چاہیے محسوس کر کے، اگر ویسے پڑھتا ہے تو یہ نماز تو اس کو فحاشیت و بے حیائی سے روک دے گی، والمنکر، اور منکر کاموں سے، گناہ کے کام، خلاف شریعت جو کام ہے، اس سے روکنے کا کام کون کرے گی؟ نماز۔ اگر نماز تو حقیقی معنوں میں آدمی ویسے ہی پڑھے جیسا پڑھنا چاہیے تو یہ پاور پیدا ہوگا، نمازی کے اندر یہ طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، ان کی نماز کی وجہ سے برکت پیدا ہوگی کہ پھر وہ گناہ کے کاموں سے بچنے لگیں گے۔ ہم نیت بانٹتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ کہتے ہیں نا، ابتدا جب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں دوریاں پیدا کرتے، دوریاں پیدا کرتے۔ اگر بندہ احساس کر کے یہ جملہ کہے کہ گناہ کے کام، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، یہ دور رہیں مجھ سے، اللہ کی رضا کے کام، اللہ کو خوش کرنے والے کام، میں اس کے قریب رہوں، یہ احساس سے ایک آدمی دن میں 5 الگ الگ وقت میں آ کر اگر کہتا ہے، فجر میں آ کے کہا، ظہر میں آ کے کہا،
ظہر کی نماز پڑھ کر کے گیا ہے، مشکل سے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ، عصر کی نماز میں پھر آتا ہے اور پھر کہتا ہے، عصر کی نماز پڑھ کر کے گیا ہے، مشکل سے 2-2.5 گھنٹہ رک کر کے پھر کیا کہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر کے گیا، پھر بڑی مشکل سے 2 گھنٹہ گزرتا ہے، پھر آ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب، اے رحمان الرحیم، یوم جزا کے مالک، تعریف کرتا اللہ کی، تو سے مدد چاہتا ہوں، مدد کیا کر میری، مجھے سیدھی راہ پر رکھ، مجھے سیدھی راہ پر رکھ، گمراہوں کی راہ سے بچا، جن پر تیرا غضب ہو ان کی راہ سے بچا۔ یہ بندہ دن سے کہتا ہے اپنے رب سے، دن میں 5 الگ الگ وقت میں کئی مرتبہ کہتا ہے، کئی مرتبہ کہتا ہے، تو پوری فیلنگ کے ساتھ اگر آدمی یہ کہہ رہا ہے، پورے احساس کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو پھر گناہ میں کیسے جائے گا وہ، پھر گناہ کیسے کرے گا وہ؟ تو نماز کو حقیقت میں اگر آدمی محسوس کر کے پڑھ لے تو گناہ کے کاموں سے خود بخود وہ دور رہنے لگے۔ وہی بات اللہ نے کہی، ان الصلاۃ تنہا، نماز روکنے کا کام کرتی ہے، روک دیتی نماز۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش کاموں سے، منکر کام سے۔ ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے، ہم اور آپ جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیا بولتے ہیں اللہ سنتا ہے، کیا عمل انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ لکھواتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں۔ اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال، ہمارے تنہائی میں کیے گئے اعمال اور محفل پہ کیے گئے اعمال سب اللہ جانتا ہے۔ تو نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا برائیوں سے بچتا ہے۔ ایک اور فائدہ نماز کا یہ ہے کہ رب کی محبت نصیب ہو جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور کوئی اگر اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر اس کے بعد کیا چاہیے اس کو؟ پوری کائنات کا خالق مالک، اس کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی اپنی دنیاوی کامیابی کے لیے، دنیا میں کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کا، اس کے علاقے کا جو پاورفل آدمی ہے، جو طاقتور آدمی ہے، اس سے اس کا تعلق ہو جائے، اس سے اس کے ریلیشن ہو جائیں، اس کا سورس کام آئے، چاہتا کہ نہیں چاہتا ہے؟ کہیں پھنس جائے تو اس کا حوالہ دیتا ہے تاکہ دنیا کا کام آسان۔ اور جو پوری کائنات کا خالق مالک مدبر ہے، اگر اس کی محبت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کی کامیابی کیا ہے؟ یہ کامیابی نماز پڑھنے والے کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ یعنی ہم بندے جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں انجام دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیے ای العمل احب الی اللہ، ان میں کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کیا جواب دیا؟ الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا۔ صرف الصلاۃ نہیں کہا ہے، پیارے نبی کا ایک جملہ بہت معنی خیز ہوتا ہے، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اس کے وقت پر پڑھنا۔ نماز میں ہم آزاد نہیں کہ کوئی جب دن میں آئے نماز پڑھ لے۔ ایک آدمی آدھی اس بات کا کہ اٹھتا ہے 8 بجے 9 بجے، اس کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، سوچتا فجر ہو گئی۔ نہیں، نماز پڑھنا ہے، وقت کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، وقت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اسی نظام کے تحت پڑھنا ہے جو نظام پیارے نبی نے سکھایا ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر مرد حضرات نماز پڑھے۔ عورتوں کے لیے بہتر کیا ہو کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، جائز اگر مسجد میں آ کے پڑھنا چاہتے تو جائز، لیکن افضل بہتر کیا ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ مردوں کے لیے واجب ہے کہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں۔ الصلاۃ علی وقتها، اس حدیث کو سامنے رکھے
پھر صحابی نے پوچھا ثم ایو، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کیا؟ تو کہا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ یا یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ اللہ نے اپنا عمل، اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا نہیں اور اس کے بعد ماں باپ کا حق بتا دیا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا حق ہے؟ عام طور پر جو ہمیں نصیب ہوتے ہیں ان میں اگر ہمارے ماں باپ ہمیں نصیب ہیں تو ان کے ہم پر حقوق ہے، اس کی ہمیں ادائیگی کرنی چاہیے۔ بہرکیف جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو پیارے نبی نے بتایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ جو عمل اللہ کو محبوب ہے، جب ہم اس عمل کو انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ ہم کسی کا من پسندیدہ کام کرتے ہیں تو وہ آدمی اس کام کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب وہ کام کرے گا تو اس کام کے کرنے والے سے اللہ محبت کرے گا جس نے وہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ دوسری حدیث بھی حوالے سے کہ بندہ نماز پڑھتے رہتا یہاں تک کہ بندہ نفلی عبادتیں انجام دیتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ پھر وہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچانے لگتا ہے، پھر وہ آدمی گناہ نہیں کرتا ہے، گناہوں سے اس کی سیفٹی ہونے لگتی ہے۔ اس کے ایک عزو میں اللہ تعالیٰ خشیت پیدا کر دیتا ہے، وہ خوف میں رہنے لگتا ہے کہ یہ گناہ نہ ہو جائے، وہ گناہ نہ ہو جائے، اور اپنے آپ کو وہ گناہوں سے بچانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ایک چیز ہے دینی بھائیوں، نماز کا پابند آدمی اس کے یہاں روزی میں کشادگی آنے لگتی ہے، اس کا مال بڑھنے لگتا ہے۔ یہ اتنی عجیب بات ہے یہ کہ شیطان نے اس میں بالکل الٹا حملہ کیا۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو ہو سکتا ہے کمانے میں، مال اکٹھا کرنے میں کچھ کمی آ جائے یا ہم اس میں فیل ہو جائے۔ شیطان نے ایسے بھی لوگوں کو بہکایا۔ حالانکہ یہ بات بتانی چاہیے لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ اگر آپ کا قرآن پر ایمان ہے، بے شک ہم سب کا ایمان ہے، تو آپ قرآن کی آیت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، آرڈر دو۔ جہاں تمہاری چلتی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہاں تمہارا ہولڈ ہونا چاہیے، تمہاری بات وہاں چلنی چاہیے۔ ایسے تو بات کرو گے تو پورے ملک میں اپنی حکومت قائم کرنے کی بات کرو، اور چلتی تمہاری گھر میں بھی نہیں، ہاں اپنے محلے میں بھی نہیں چلا پاتے ہو، اپنے دوست اپنے سرکل میں بھی تمہاری نہیں چلتی، اتنے بے حیثیت ہو، اور باتیں کرو گے تو ایسی بات کرو گے جیسے خلافت الہیہ قائم ہونی چاہیے پورے ملک کے اندر، اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ اور پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل بچے نے پھسے کہ اپنا سگا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، اچھا وہ ٹھیک ہے، توفیق نہ ملے الگ مسئلہ ہے، تو اس پر کچھ کر بھی نہیں پاتے، اس پہ کچھ بھی کر نہیں پاتے۔ بہت سخت بات بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ہمارے سمجھانے بتانے سے، بار بار بتانے سے، اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے یا بیوی کے بار بار کہنے سے شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس بات کا ڈر ہو جائے کہ اس کی صحبت میں بھی بے نمازی ہو جاؤں گا، تو دینی بھائی پتہ ہے آپ کو کہ اگر اس بیس پر ایک عورت چاہے کہ میں اسے خلا لے لوں، نہیں تو یہ تو میری نماز ہی برباد کر دے گا، تو جائز خلا لے لیں۔ خالی دنیاوی مصلحت سے نہیں کہ دنیاوی مصلحت میں نہیں، کھانا نہیں دے رہا، خرچہ نہیں دے رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، تو خلا لے لیتی ہے۔ دینی مصلحت میں اگر اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی صحبت میں رہ کر تو میں مشرکہ بن جاؤں گی، میں شرک میں مبتلا ہو جاؤں گی، کفر میں مبتلا ہو جاؤں گی، دین سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی، تو جائز ہے۔ البتہ پوری کوشش کرنے کے بعد جب یہ خیال آئے کہ ایسا شاید ہو جائے تو مشورہ کر کے اپنے بڑوں سے تو یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اتنی خطرناک بات، دین کی حفاظت مقدم ہے، پہلے اپنے دین کی حفاظت کرو آپ۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم حکومت قائم کریں گے، اور چلنے چلانے کی بات آتی ہے تو اپنے بیٹے پہ اتنا نرم دل کی نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں، بیوی پہ اتنا نرم دل کہ بیوی چاہے وہاں رات بھر فلمیں دیکھے، گانے سنے، کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں ہر طرح کی برائیاں دیکھ جائے، وہاں سے کچھ نہیں چلتی ہے۔
وہاں میں کچھ نہیں چلتی. آدمی مطمئن ہے. اور جب باتیں کرے گا تو باتیں ایسے کرے گا کہ لوگوں کو ورگلائے گا, بہکائے گا اور حکومت الہیہ قائم کرنے کی بات کرے گا. یا کیا کہا ہے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, نماز کا حکم دو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس پر ڈٹ جاؤ. یعنی کہ آج جگا دیا گھر والوں کو بھی چلو نماز پڑھو, ایک دن اور جگا دیا پھر چھوڑ دیا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِ, اس پہ ڈٹے رہو, تمہاری ڈیلی کی ڈیوٹی ہے یہ. اپنے گھر پہ خود بھی نماز قائم کرو, اپنے گھر والوں کو بھی نماز قائم کرواؤ. ہم یہاں انصاف سے ہماری مائیں بہنیں بھی موجود رہتی ہیں, درس میں رہتی ہیں نا, وہ دیکھیں آج کل 5:40 کی جماعت رہتی فجر کی, 5:40, 5:45, 5:35 الگ الگ ہو سکتا ہے. اتنے بجے خود اٹھنا, اپنے گھر کے بچوں کو اٹھانا یہ نہیں ہو پاتا ہے. اور اگر 7 بجے کی اسکول ہے تو 6:30 بجے یا 6:15 بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. وہ اہم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیوچر برباد ہو جائے گا تو خود بھی اٹھتی ہیں, بچے کو تیار کرتے ہیں, ناشتہ ٹفن تیار کرتے ہیں, اس کو نہلاتے دھلاتے, سب سارے کام کرتی ہیں. کیوں؟ اسکول نہیں جائے گا تو اس کا فیوچر برباد ہو جائے گا. یہی فکر رہتی نا, اسکول نہیں جائے گا تو اس کا فیوچر کون سا فیوچر؟ وہ فیوچر جو زیادہ سے زیادہ 60 سال کرے گا, زیادہ سے زیادہ 60 سال کرے گا نا فیوچر. فیوچر مطلب زندگی. اور وہ فیوچر جو ہمیشہ ہمیشہ ہے اس کی فکر نہیں ہے. نہ اپنے لیے فکر ہے نہ بچوں کے لیے فکر ہے. یہ آج مردوں کا بھی ہے, نہ اپنے لیے فکر ہے نہ بیوی بچوں کے لیے فکر ہے. وہ فیوچر جو ہمیشہ ہمیشہ ہے, خالدین فیہا, جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے. نماز پورا گھر ضائع کر دیتا ہے, پورے گھر والے نماز نہیں پڑھتے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے. الگ حکم ہے اللہ کا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اس کے بعد جو ٹکڑا ہے, لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم تم سے کوئی روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم تمہیں روزی دیتے ہیں. اس آیت سے یہ مفسرین نے استدلال کیا کہ نماز کے بعد روزی کا ذکر کا آنا یہ دلیل ہے کہ نماز پڑھنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے. وقت پر جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے, اس سے اس کی روزی میں کشادگی آتی ہے, رزق اس کا بڑھتا ہے. حالانکہ شیطان نے کیا بیکار کہا ہے کہ آدمی دکان چھوڑ کے جائے گا تو کیسے کمائے گا, کیسے کمائے گا؟ اور کوئی ترتیب بنا لو, اس میں کوئی اس میں ترتیب بنا لو, کوئی اس میں آسانی پیدا کرو. لیکن نماز نہ چھوڑو, کہ نماز ایسا ہی ایک ذریعہ ہے روزی کمانے کا جیسے دوسرے ذرائع ہوتے ہیں, اور اس پہ ہمیں زیادہ یقین ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا تعریف کی ہے, ایسے کاروباری ایسے بزنس مین لوگوں کی تعریف کی ہے جو کاروبار بھی کرتے ہیں یا کہیں نوکری بھی کرتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ, کہ کمال کے جو مرد, رجال عظیم و مرد, اللہ نے تعریف کی عظیم عمر, کمال کے عمر. کون لوگ؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع, جن کی تجارت, جن کا لین دین انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا, اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. بزنس بھی کر رہے ہیں یا کہیں جاب بھی کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, خلاص پہلے مجھے نماز پڑھنی ہے, پہلے فیوچر سیو کرنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ فیوچر سیو کرنا ہے. یہ تو گزر جائے گا, چاہے جیسے گزر جائے گا, لیکن پہلے فیوچر کی حفاظت کرو. یہ تجارت کا لفظ مینشن ہے قرآن, تجارت کا لفظ قرآن میں مینشن ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع, بزنس اور خرید و فروخت یعنی ڈیلنگ, یہ اسے اس کی نماز سے, اللہ کے ذکر سے نہیں روک پاتے. یہ اصلی مرد ہے. مردانگی کی بات یہ ہے کہ آپ کا اپنے نفس پر ایسا قابو ہو کہ نماز سے وقت ہوگا تو نماز پڑھنی, جب کچھ بھی آ جائے. دنیا قتل میں آ رہی ہے لیکن دنیا دیکھ کر کے آپ کی نماز نہیں ضائع ہونی چاہیے. پلر اسلام کا ہو, آپ اصل مسلمان ہو, آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے, اسی سے آپ قائد ہیں, اسی سے آپ کا سکون جڑا ہوا ہے. تو دینی بھائیوں, ایک بات یہ بھی ہے, نماز کا ایک فائدہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد نصیب ہوگی.
اللہ نے کہا بھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد چاہو، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کام کر رہے ہو اور یہ سوچو فوراً اس سے رزلٹ نکل کے آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ صبر سے کام لے، کچھ دن ڈٹے رہو اس پر، اللہ پہ یقین رکھو، بھروسہ رکھو، کچھ دن اس کو جھیلو۔ آج یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے نوجوان چاہتے ہیں کہ جیسے کیریئر کا آغاز ہو فوراً فٹافٹ ہمیں جلدی جلدی کامیابی ملنے لگے، کتنے جلدی مالدار ہو جائیں، کتنے جلدی سیٹل ہو جائیں، کتنے جلدی فری ہو جائیں ہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ رزق مقدر ہے اپنے ایک وقت کے ساتھ، اس وقت پہ آپ کو ملے گا۔ جائز اور حلال طریقے سے محنت کرے، مشقت کرے، جو کرتے وہ کرے، پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا، اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ جب لکھا ہے تب، جب لکھا ہے تب ڈٹے رہیں اس پر اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ صبر کا مطلب ڈٹ جانا، برداشت کر لینا، کسی کام میں لگے رہ جانا۔ صبر بہت ضروری چیز ہے۔ آدمی کے اندر صبر نہیں ہے نا تو بے چین رہے گا ہمیشہ، یا وہ بھاگتا رہے گا، کچھ کرے گا بھی تو اس کا رزلٹ اس کو نہیں ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ کچھ دن کیا چھوڑ دیا، کہیں لگا بھاگ گیا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ صبر ضروری ہے۔ فرمایا کہ بالصبر والصلاۃ، اور صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی آدمی بہت سکون اور بہت خوشحال زندگی جی رہا ہوتا ہے، کبھی اچانک زندگی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنا قریبی، کوئی اپنا عزیز بیمار ہو گیا، آدمی بے چین ہو گیا، وہ خود ہی کسی بیماری کا شکار ہو گیا، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، مال ہٹ گیا، تندرستی آ گئی، کوئی دشمن پیچھے پڑ گیا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، یہ ساری چیزیں آدمی کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ کیا کرنا ہے پھر؟ الصلاۃ، نماز پڑھی، نماز چھوڑو پورے یقین کے ساتھ کہ یہ ہماری مشکل آسان کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی سارا کے ساتھ میں، آپ کی بیوی کا کیا نام ہے؟ سارا، تو ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جہاں کا بادشاہ بہت سرکش تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا، اور وہ ڈھونڈتے رہتا تھا کہ کوئی خوبصورت عورت مل جائے۔ بد کردار تھا، بد چلن، وہ تلاش کرتا تھا کوئی خوبصورت عورت مل جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو انہیں اس کی خبر دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا گیا تمہارے ساتھ کوئی عورت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری، کیا کہا تھا؟ میری بہن ہے۔ کیوں کہا میری بہن ہے؟ ایمانی رشتے سے، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بہن ہیں، اس لیے کیا کہتے ہیں کہ میری بہن ہے۔ یہ سمجھ کر کہ بہن کا ذکر کروں تو شاید ہی کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ بہر کے آدمی بہت برا تھا، اس نے طلب کر لیا اور اپنے لوگوں کو بھیجا جا کر کے اس عورت کو لے کر آؤ۔ اور سارا علیہ السلام ان کے دربار میں بہت پریشان ہو گئی، بہت الجھن میں پڑ گئی۔ ایک پاک دامن خاتون، پاک باز عورت، عفت و عصمت والی عورت، ایک غیر مرد اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا تو بھی اس کو اس سے دکھ پہنچتا ہے، اس میں بھی اس کو بے چینی ہوتی۔ اور یہ آدمی تو بدنیت ہو چکا تھا اور بادشاہ تھا، ساری طاقت قوت والا۔ سارا علیہ السلام نے کیا کیا بتا؟ وضو کیا۔ کیا کیا؟ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں تجھ پر ایمان رکھنے والی، میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے، فلا تسلط علی الکافر، اس کافر کو مجھ پہ غلبہ نہ دے، یہ مجھ پر قابو نہ پا سکے۔ دعا کی انہوں نے ایک ایسی حالت میں جہاں مدد کے لیے کوئی آدمی نہیں، کوئی نہیں، لیکن نماز کے بارے میں جانتے تھے کہ نماز کے ذریعے مدد ملتی ہے۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے کہا
کہ میرے رب جس پہ ایمان رکھنے والی ہوں، میں اپنی عزت، اپنی پاک دامنی، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے والی عورت ہوں، فلا تسلط علی الکافر، کسی کافر کو مجھ پر قبضہ نہ دے کہ کوئی کافر مجھ کو مسلط ہو جائے۔ جب وہ قریب آیا، قریب آنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ جو دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، اور فرشتے نے اس کو درد پہنچا، ایسے دبوچ لیا کہ اس کو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے، فرشتے نے جکڑ لیا، ایسے جکڑ لیا کہ اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہا تھا، جیسے بکرا ذبح کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو وہ نکلتے ہوئے کیسے پیر وہ رگڑتے زمین میں، ایسے رگڑ رہا تھا، وہ پھنپھنا رہا تھا بالکل۔ سارے السلام نے سوچا کہ ابھی یہ مر گیا، اگر یہ کمرے میں مر گیا تو یہاں میرے والا تو کوئی اور ہے نہیں، تو بعد میں کیا خبر جائے گی باہر کہ اس عورت نے تو مار ڈالا بادشاہ سلامت کو، بادشاہ سلامت کو اس نے تو مار ڈالا، پھر بس جاؤں گی، پکڑ نہیں جاؤں گی، اور مجھے قتل کے جرم مار دیا جائے گا کہ قاتل بادشاہ کا۔ تو پھر سے دعا کی، پھر سے دعا کی اس کو چھوڑنے کے لیے کہ اللہ اس کو موت نہ آ جائے۔ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے نرمی کی اور فرشتے نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ بچنن آدمی سمجھ نہیں پایا، اس کی نیت پھر سے خراب ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر سے آنا چاہ رہا، قریب آنا چاہ رہے تھے، انہوں نے پھر سے وہی کیا، نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے فوراً پھر سے دعا کی، پھر سے دعا کی، دعا کرنے کا نتیجہ کیا ہوا، پھر سے وہی سب کچھ ہوا جو پہلے ہوا تھا، وہی پھر سے ہوا، پھر سے فرشتے نے درد پہنچا، اور اس کے بعد وہ بالکل بلبلا اٹھا، بالکل بلبلا اٹھا، ایڑیاں رگڑنے لگا۔ پھر سے سارے السلام نے دعا کی کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ آدمی مر جائے، اور پھر اس طرح سے 2-3 مرتبہ یہ عمل جب ہوا تو پھر وہ سمجھ گیا کہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ جملہ تو اس نے بہت غلط کہا، اس نے کہا کہ کون سی چڑیل پکڑ رہا ہے، اپنے لوگوں سے کیا کہا کہ کیا یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، ہم لوگ قصہ کہانی نہیں سناتے، جو بھی بتاتے ہیں ریفرنس سے بتاتے ہیں، دلیلوں سے بتاتے ہیں، ایسے خالی قصہ نہیں سنانا ہے کہ بہت اچھا قصہ چلو سنا ڈالو، یا جھوٹ سے من کرا تم بتا دو یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ تو کیا کہا کہ کیا پکڑ رہے ہو، میں تو اس کے قریب بھی نہیں جا پا رہا۔ پھر پورے مان سمان سے ان کو رخصت کیا، پوری عزت کے ساتھ ان سے معافی مانگی، اور اسی موقع پر سارا کو، جن کو ہم حاجرہ کہتے ہیں نا، حاجرہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جن کے بیٹے کو نے اسماعیل علیہ السلام، یہ حاجرہ گفٹ کیا، اسی موقع پر سارا کو حاجرہ بطور گفٹ اس نے دیا کہ آپ ان کو لے کر کے جائیں اپنے ساتھ، ہماری طرف سے یہ گفٹ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا تو یہی مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی کافر گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو اس کا تحفہ لیا جا سکتا ہے، جائز، بشرطے کہ دھارمک چیز نہ ہوا کہ پوجا پاٹ کیا، اسی پر 1 کلو آپ کو مٹھائی کھوا دی اور آپ وہ مٹھائی لے کر کے آ گئے، نہیں، ایسا نہیں ہونا، دھرم سے ریلیٹڈ نہیں، دھرم سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ ایسے عمومی طور پہ اگر کوئی کافر آپ کو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس واقعے میں، دیکھیے کہ سارا نے کیا کیا تھا، مصیبت میں گر گئی، نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا کر لی، بہت بڑا ذریعہ ہے یہ، ہم سب کی زندگی کی ضرورت ہے یہ۔ اچھی خاصی زندگی چل رہی ہوتی ہے، کسی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کر لیں، وضو کریں، مسجد آئیں یا گھر میں ہی 2 رکعت نماز پڑھیں، بالکل اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کو مانگیں، یہی پیارے نبی کا طریقہ تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمان جب نکلے تھے تو لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سیرت نگاروں نے بڑی صراحت سے لکھا اس بات کو کہ جب نکلے تھے تو جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی تو اس لیے صحابہ کو لے کے گئے تھے کہ مکہ والے جو قافلہ لے کے جا رہے ہیں، جس قافلے میں ہتھیار ہے، اور ہتھیار اس لیے مکہ جا رہا ہے کہ اگلے سال یا بعد میں مدینے پہ چڑھائی کریں گے، تو کیوں نہ اس قافلے کو پہلے پکڑ لیں تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے، جب ہتھیار ہی نہیں رہے گا تو لڑیں گے کیسے؟ اس لیے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو لے کر کے نکلے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا جنگ ہو، مسلمانوں کی عظمت پڑھے، مسلمانوں کی شان و شوکت پڑھے، 313 کے ذریعے 1000 لوگوں کو دھول چٹائی جائے، تو پھر وہی ہوا، لیکن ایک انسان کے ناطے، ایک بشر کے ناطے
اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے پاس تو ڈھنگ کے ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم ریڈی بھی نہیں ہیں، اور صبح ہماری لڑائی ہونی ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ نماز پڑھی، نماز پڑھی، نماز پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، مانگتے رہے، مدد مانگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو بھیج دیا مدد کے لیے۔ نہیں بھائی، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہماری فکر، ہماری سوچ کافروں جیسے نہیں ہو سکتی۔ کافر سب کچھ دنیا کے اسباب کو ہی سمجھتا ہے، اور مومن تو یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی سبب نہ رہے تو اس کا اس کے رب پر ایمان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ویسے ہی پاورفل رہتا ہے، ویسے ہی طاقتور رہتا ہے، کہ پوری کائنات کو جو خالق ہے وہ میرے ٹچ میں ہے، جس نے پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو پوری کائنات چلا رہا ہے، ہر چیز کا جو مالک ہے وہ میرے ٹچ میں ہے، جو ضرورت رہے گی دے دے گا۔ لڑنے والے 313 اور مدد کے لیے 3000 فرشتے۔ کتنے فرشتے؟ 3000 فرشتے، جو طاقتور ہے، جو دکھائی بھی نہیں دیتے، جہاں سے چاہیں مار پیٹ کے برابر کر دے۔ تو ایمان کی قوت جب بڑھے گی، ایمانی جذبہ جب بڑھے گا، اللہ کے جب ہم قریب جائیں گے، اللہ کے دین کو گلے سے لگائیں گے، تو اس کے بعد جو ہماری زندگی ہو جائے گی وہ الگ ہی زندگی ہوتی ہے۔ وہ آدمی بستر پر بھی ہے نا تو اطمینان سے رہے گا، بیمار بھی ہے نا، بیمار بھی ہے، سکون سے رہے گا، بے چین نہیں رہے، پھر خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے، خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے، بڑی پریشانی میں گھیرا رہے گا، اطمینان رہے گا، سکون رہے گا۔ یہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ الصلاۃ، نماز سے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کبھی احساس کے ساتھ سمجھیں تو سمجھیں گے نا کہ جس سکون کی تلاش میں وہ بھاگتے پھرتے ہیں، وہ سکون تو بڑی آسانی سے اللہ دن میں 5 مرتبہ بانٹ دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس بات کو اچھی طرح سے سنو، اللہ دھیان سے سنو۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ دھیان سے سنو، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور نماز سراپا اللہ کا ذکر ہے، اسی سے سکون ملے گا۔ دل کو کس نے بنایا؟ اسے خالق کون ہے؟ ہم پوری وجود کا خالق اللہ ہے نا۔ دل کو کس نے بنایا؟ تو جو بنایا وہ فنکشن اچھی طرح سمجھتا ہے نا۔ یہ موبائل کسی نے بنایا ہے، اس نے اس کے فنکشن کے بارے میں بتایا، کیسے کام کرتا ہے، کیسے نہیں کرتا، کیا کل خراب ہو جائے گا، کہ کتنی دیر تک بیٹری چلے گی، ہم سب پر ہی مان لاتے ہیں، سب مان لیتے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو ہمارا خالق اللہ ہے، اس نے بتایا کہ اس دل کو سکون ملے گا، حقیقی سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے، تو کیا دوسری چیزوں میں تلاش کرتے رہتے ہو؟ یہی ملے گا، دوسری کوئی آپشن نہیں ہے۔ گانا سن کے سوچ لو، اسموکنگ کر کے سوچ لو، گھومنے ٹہلنے سے سوچ لو، سکون میں کوئی سکون نہیں ملے گا۔ ہاں، وقتی طور پہ شیطان تھوڑی دیر کے بھلوا دے گا آپ کو، آپ سوچو کہ حقیقی سکون مل رہا ہے، حقیقی سکون نہیں رہے گا۔ وہ لطف ہے، تھوڑا مزہ آ جائے گا، تھوڑا اچھا لگے گا، انجوائمنٹ ہو جائے گا، لیکن وہ ختم ہوا تو بے چینی رہے گی، وہ بے چینی رہے گی۔ جبکہ صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ایک دم بہترین سکون ملے گا کہ آدمی ہر حال میں مطمئن رہے گا۔ تو ایک فائدہ یہ کہ اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور بات بتاؤ، ہمیں اور آپ کو ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کچھ بول دیتے، ٹینشن ہو جاتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، ٹینشن، کوئی تانا دے دیا، کوئی بہتان لگا دیا، کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی، کبھی آدمی ہوش میں نہیں رہتا ہے تو وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اس کا بھی حل نماز ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ نبی ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ باتیں کہتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگی محسوس کرتا ہے۔ لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں نا، تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کو دلی دکھ پہنچتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ نماز کا ایک اہم جز کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ سجدہ اتنا اہم جز ہے کہ سجدے ہی کی وجہ سے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ حالانکہ اور بھی تو کام ہے مسجد میں، لیکن مسجد کا نام مسجد رکھتے ہیں سجدے کی وجہ سے، سجدے کی وجہ سے۔ تو کہا کہ لوگوں کی باتوں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ پہ بہتان لگاتے ہیں، آپ پر جملے کستے ہیں، اس سے آپ کے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، آپ کو بے چینی ہوتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو
اور سجدہ کرو. یہ علاج ہے. ہمیں دنیا بھر کے لوگ ہمارے خلاف بات کرنے لگے, چاہے جتنی چالیں چلنے لگیں, جو بھی کرتے نہیں پرواہ کرنے. ہاں ہماری کوئی غلطی ہے, ہم سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے, اس کو سنیں سمجھیں, اس کی اصلاح کریں. لیکن فضول میں کوئی پریشان کر رہا ہے, اس کی بات کو پرواہ نہیں کرنے کی. اسٹرانگ بنو, تسبیح بیان کرو, سجدہ کرو, نماز پڑھو, ساری مسئلے ہو جائیں گے. ایک اور فائدہ ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز کے ذریعے سے جو مختلف موقع پہ جو گناہ ہوتے رہتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا, پیارے نبی نے فرمایا, الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن, کہ 5 وقتہ نمازوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے اس میں جو گناہ ہو جاتے ہیں, تو ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو ٹائم رہتا ہے دوسری نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. زور پڑھ کے گئے, اب کوئی بات ہو گئی, کچھ غلطی ہو گئی, کوئی لفظش ہو گئی, اثر پڑھو گے تو معاف ہو جائے گا. اثر پڑھ کے گئے, کچھ غلطی ہو گئی, مغرب پڑھو گے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا. تو نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے رہتے ہیں معاف ہوتے رہتے ہیں. صغیرہ گناہ, جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں, وہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک آخری بات یہ کہ اگر نماز درست ہو گئی, نماز ٹھیک ٹھاک ہم نے کر لی, پابندی سے اس کو سمجھ کے جیسے پڑھنا چاہیے ویسے ہی پڑھ لیا, تو انشاءاللہ باقی سارے اعمال درست ہو جائیں گے. دن میں 5 مرتبہ آپ اپنے آپ کو ریپیئر کرتے ہو. دن میں 5 الگ الگ وقت میں آ کر کے اللہ سے ہدایت مانگتے ہو, اللہ سے دعا کرتے ہو کہ ہم مجھ میں اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے. اللہ اس کا رزلٹ دے گا, اور پھر ایسی بہترین زندگی ہو جائے گی کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. یہ کچھ باتیں تھیں نماز سے متعلق جو ذکر کرنی تھی, جو اللہ کی توفیق سے ذکر کی گئی. اخیر میں 1 منٹ اور لوں گا کہ نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے. صرف پڑھ کے بتا دیتا ہوں نقصان کیا ہے. پہلا گناہ یہ ہے, پہلا نقصان یہ نماز نہ پڑھنے کا کہ اس بات کی گارنٹی نہیں رہ جاتی کہ نماز چھوڑنے والے کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے والے کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں رہ جاتی. نماز پڑھنے والا اگر وہ کلمے کا اقرار کرتا دل سے اور نماز پڑھنے والا, تو نماز یہ گارنٹی ہے کہ وہ ایمان والا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو آپ اس کے ایمان کی گواہی دیں گے کہ وہ مومن آتی ہے. لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی. ممکن ہے وہ منافق ہو گیا ہو, ممکن ہے اس کے دل سے ایمان رخصت ہو گیا ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہو, اللہ بہتر جانے. لیکن چونکہ عملی طور پہ وہ کلمہ پڑھتا ہے, اس لیے اس کے ساتھ برتاؤ مسلمانوں والا کیا جائے گا. دعوت دے گا تو کھانے میں جائیں گے, انتقال ہو جاتا تو جنازہ پڑھا جائے گا, مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا. لیکن گارنٹی نہیں لے سکتے کہ وہ آدمی مسلمان ہے بھی یا نہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات دینی بھائیو یہ ہے کہ بے نمازی نفس پرست ہو جاتا ہے. نفس پرست یعنی اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے وہ. اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, کہ جن لوگوں نے نمازیں ضائع کر دی, واتبعوا الشهوات, وہ شہوات کی پیروی کر بیٹھتے ہیں. پھر وہ اپنے نفس کے اعتبار سے چلتے ہیں, شریعت کے اعتبار سے نہیں, شریعت نہیں طبیعت کے حساب سے چلتے ہیں. شریعت اصل نہیں رہ جاتی, ان کی طبیعت اصل رہ جاتی. دل کہتا ہے تو کر لیا, نہیں کہتا تو نہیں کیا. جبکہ شریعت میں ہمارے دل کہے یا نہ کہے, ہمیں وہی کرنا جو شریعت کہتی ہے. تو ایک نقصان یہ ہوتا ہے, دل پر ایک بوجھ رہتا ہے. بے نمازی کے دل پر ہمیشہ ایک بوجھ رہتا ہے, وہ ایک بار محسوس کرتا ہے. اس حوالے سے بھی حدیث موجود ہے. اور ایک آخری نقصان یہ کہ زندگی بڑی بے برکت والی ہو جاتی, بہت بے برکتی والی زندگی ہوتی. عمر سے برکت, وقت سے برکت, مال سے برکت, آل اولاد کی برکت, سب سے آتے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز جیسی اہم عبادت کے اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام کے اس دوسرے رکن کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں, اپنے گھر والوں کی زندگی میں عملی طور پہ اسے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.